بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایلن مسک کی جرمن سیاست سے چھیڑ چھاڑ، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی حل من مزید کی خواہش صرف قبر کی مٹی ہی ختم کرتی ہے، اس سے پہلے اس کی خواہش کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ بلومبرگ کی طرف سے جاری کردہ بلینئرز انڈیکس میں دولت کے اعتبار سے 486 بلین ڈالرز کا مالک ہوتے ہوئے امریکی ایلن مسک دسمبر 2024 میں دنیا کا امیر ترین شخص ہے، اور اس کی یہ دولت دن بدن بڑھتی بھی جا رہی ہے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے ایسے لگ رہا ہے کہ ایلن مسک کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اس دنیا کے اہم معاملات پر اثر انداز ہونے کے لیے صرف دولت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اختیارات اور طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایلن مسک کو فوری طور پر براہ راست کوئی اختیار یا طاقت تو ملتی نظر نہیں آ رہی، لیکن طاقت میں ایک قسم کی طاقت ریفرنٹل پاور بھی ہوتی ہے، جو ایک شخص کو کسی دوسرے با اختیار اور پاورفل شخص کے ساتھ تعلقات بنا کر مل جاتی ہے اور پھر وہ اسے انجوائے کرتا ہے۔ اور غالباً ایلن مسک اس وقت یہ دوسری قسم کی طاقت، جس کو ریفرنٹل پاور کہتے ہیں، اسے صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بن جانے کے بعد ملنی شروع ہو گئی ہے، اور اس وقت تک وہ اسی قسم کی طاقت کو انجوائے بھی کر رہا ہے۔ اپنی اس ریفرنٹل پاور کا ایک سین پارٹ اس وقت وہ جرمنی کے لیے پلان کر رہا ہے۔ اپنی پہلی چال میں اس نے ایکس پلیٹ فارم سے، جس کا یہ خود مالک بھی ہے، یہ پھول جھڑی چھوڑ دی کہ صرف AfD ہی ایسی سیاسی پارٹی ہے جو اس وقت جرمنی کو بچا سکتی ہے۔ چونکہ ایلن ماسک کے اپنے 51 ملین فالوورز ہیں، اس لیے اس کے کسی بھی میسج کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے۔ جرمنی میں اس میسج کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اور جرمنی کے صدر نے اپنے انتخابی بیان میں اس طرف جرمن قوم اور ملک کی سیاسی اشرافیہ کو توجہ بھی دلائی، جس کے بارے میں 2 روز قبل اسی چینل پر ایک پروگرام بھی پیش کیا گیا تھا۔ اب ایلن مسک نے اپنی پہلی والی چھیڑ چھاڑ کو مزید وسعت دیتے ہوئے اس ویکینڈ پر دی ویلٹ آن سونٹاگ میں جرمنی میں ٹرمپ کے معترف میڈیا موگل یا میڈیا کنگ ماتھیاس ڈوفنر کے ذریعے اس جرمن اخبار میں ایلن ماسک کا مضمون شائع کروا دیا ہے۔ اس مضمون میں ایلن ماسک نے جرمن قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ AfD پارٹی کے بارے میں اس کے مخالف کیمپ سے جو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ دائیں بازو کی کوئی انتہا پسند پارٹی ہے، تو یہ تاثر درست نہیں ہے۔ ایلن مسک کے مطابق اس پارٹی کا منشور زمینی حقائق سے تعلق رکھنے والے ان نکات پر مبنی ہے جن پر عمل کر کے جرمنی اپنے مسائل کو فوری حل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس نے اس مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ AfD کی سربراہ کو ہٹلر کی سوچ سے تشبیہ دینا بھی غلط ہے۔ آلس وائڈل کی لائف پارٹنر، اسی کی جنس کی سری لنکا سے تعلق رکھنے والی خاتون سارا بوسارڈ ہے، جو اس وقت سوئٹزرلینڈ میں فلم پروڈیوسر ہے۔ تو بھلا اس کی سوچ، یعنی ایلس وائڈل کی سوچ، جس کی لائف پارٹنر سری لنکا سے تعلق رکھتی ہو اور ایک عورت ہو، تو یہ سوچ ہٹلر والی سوچ سے بھلا کیسے مل سکتی ہے؟ اس مضمون کو پڑھنے کے بعد اخبار کی آراء کی شعبہ کی ایڈیٹر ایوا ماریا نے بہرحال اخبار کو اس مضمون کو شائع کرنے کے خلاف بطور احتجاج استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب اس اخبار میں اس ویکینڈ پر اس مضمون کی اشاعت کے ساتھ ہی ایلن ماسک نے ایک بامشل اور بھی پھوڑ دیا ہے کہ وہ لائیو ٹویٹر سپیس پر آلس وائڈل کے ساتھ لائیو پروگرام کرنے جا رہا ہے، تاکہ جرمن قوم تمام معاملات براہ راست دیکھ بھی لے اور سن بھی لے۔ جرمنی نے ایلن ماسک کی اس چھیڑ چھاڑ کا کوئی موضوع اور مناسب توڑ کرنے کی بجائے یہاں یعنی جرمنی کی سیاسی اشرافیہ، حکمران، میڈیا اور دیگر ادارے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بہت زیادہ پینک میں آ گئے ہیں
اور اپنی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے وہ ایلن ماسک کی ذہانت سے چلی گئی ان سیاسی چالوں کو جو کہ سیاسی چھیڑ چھاڑ لگتی ہے، اس چھیڑ چھاڑ کو وہ مزید ترویج دینے میں ممد و معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ اس طرف بہرحال جرمنوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔